قومی بیانیے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو پھر ایک مذہبی جماعت کو اتنا زیادہ دبا کیوں دیا گیا کہ قومی بیانیہ ہے کیا؟ کہ انقلاب آیا ہے تو وجہ اس کی مذہب بنا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے قومی بیانیے کو جنم دیا گیا، علماء کرام کے اعزازیے مختص کیے گئے، پھر قومی بیانیہ بہت خطرناک ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ حالیہ کچھ دنوں میں قومی پیغام امن کمیٹی کا انعقاد اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ملاقاتیں، سب سے پہلی ملاقات جو انہوں نے کی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے تھی، اور اس کے بعد حکومتی نمائندگان جو تھے، وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، دیگر لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں جو ان کا متفقہ طور پر بیانیہ تھا وہ یہ آیا کہ دہشت گردی کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف، تکفیری بیانیہ کے خلاف ہم زیرو ٹالرنس پالیسی رکھیں گے۔ اس پر سب کا اتفاق ہوا، اور اس کے بعد ہی پھر کچھ سفارشات یہ پیش کی گئی کہ خطبہ جمعہ اور علماء کرام کی محافل، مجالس، ان سب میں قومی بیانیے کو بیان کیا جائے آسن انداز کے ساتھ۔ ملک پاکستان کی جو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، اور معاشی طور پر ہر چیز جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے، اکانومی ہماری جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اور پھر اسی بیچ دہشت گردی جو ہے وہ بھی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور ادارے جو ہمارے ہیں وہ ان سب پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں پر ملک پاکستان کو اندرونی خطرات ہیں، وہیں پر ہی ابھی حالیہ ہونے والے معاملات اور جنگوں کے سلسلے میں ملک پاکستان کو بیرونی بھی کچھ خطرات ہیں۔ اسی سلسلے میں چلتے ہم نے بہت سے معاہدے کیے اور بہت سی باتیں اور بہت سے کام، اور پاکستان کی امیج عالمی لیول پر مکمل طور پر بدل گئی۔ تو اس بدلتی صورتحال کو دیکھ کر سب نے اتفاق کیا کہ باہر والوں سے تو لڑ لیں گے، لیکن اندر والوں کا کیا کریں؟ جو اندر ہیں، نہ سیاسی استحکام ہے، اور عوام کا پارلیمنٹ پر کوئی اعتماد نظر نہیں آتا۔ سروے کروا لیں یا جو بھی ہو، آپ دیکھ لیں تو نظر نہیں آتا۔ تو ان سب چیزوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے ایک متفقہ طور پر قومی بیانیہ اور پیغام پاکستان یہ ہمارے سامنے رکھے گئے، اور اس پر بات کرنے کے لیے علماء کی کمیٹی بٹھائی گئی، علماء کو اکٹھا کیا گیا، تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے اور سب نے اس پہ اتفاق کیا۔ اور اب ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں خبروں پر بھی چلا کہ اب صوبائی سطح پر بنیں گی، پھر اس کے بعد ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنیں گی جو مدارس میں قومی بیانیے کے، مدارس کے نصاب میں قومی بیانیوں کو شامل کریں گے۔ یہ ساری صورتحال چلتی رہے گی۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، قومی بیانیے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پیغام پاکستان کی اب اجاگر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اب ہی کیوں قومی بیانیہ اور علماء ہی کیوں بیان کریں؟ دوسرے لوگ بھی تو بیان کر سکتے ہیں، تو علماء کو ہی ٹارگٹ کر کے قومی بیانیہ کیوں رکھا گیا؟ اور اگر علماء یہ کر سکتے تھے تو پھر ایک مذہبی جماعت کو اتنا زیادہ دبا کیوں دیا گیا کہ اس کی اعلیٰ قیادت بھی جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں جن کے جواب ہم تھوڑا سا آگے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قومی بیانیہ ہے کیا۔ ہم خدا داد ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، عظیم ایک ملک ہے، اس میں ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ ویسے بھی ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اس میں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی ہے تو پھر یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس میں ہماری ساری چیزیں، ہم پر کسی کا کوئی تسلط نہیں، اور ہم نے اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے جو ہوگی قومی بیانیے کے ذریعے۔ قومی بیانیہ کیا ہے؟ آپ اپنے اداروں کے ساتھ چلیں۔ قومی بیانیہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کی قدر کریں، احترام کریں۔ قومی بیانیہ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، آپ عدلیہ کا احترام کریں، اپنے اداروں کا احترام کریں، اور سپورٹ کریں اپنے ملک پاکستان کو
امن رکھیں، امن کا درس دیں اور انتہا پسندی سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، تکفیری الزامات سے بچیں۔ ان سب کو ایک ایسا ماحول بنائیں کہ آپ اپنے ملک کو سپورٹ کریں، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ اگر کوئی بھی ملک، دشمن ملک آپ کے ملک پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے اداروں کے ساتھ یکلخت ہو کر کھڑے ہوں کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے قومی بیانیہ، اور اسی بیانیے کی ضرورت کو لے کر سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا جی سب کو اکٹھا کیا جائے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن ضرورت محسوس کیوں آئی ہے؟ جب میں نے یہ دیکھا نا کہ ضرورت محسوس کیوں آئی ہے، تو تھوڑا سا میں نے کچھ اپنے انداز سے میں نے تھوڑا سا پچھلے جو انقلابات آئے ہیں نا، انقلاب آئے ہیں، میں نے ان کی کچھ تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، تھوڑا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ انقلاب آیا ہے تو وجہ اس کی مذہب بنا ہے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے، مذہب ایک ایسی شے ہے، یا مذہب کے ساتھ انسان کا ایک ایسا لگاؤ ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، چاہے کوئی بھی مسلک رکھتا ہو، اس پر انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کی صورتحال جو چل رہی ہے تو یہ خانہ جنگی کی طرف، انقلاب کی طرف، یا ایسے صورتحال کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا کہ جہاں پر بیرونی خطرات تو ہیں لیکن اندرونی خطرات بھی ہیں۔ تو اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے اور اس چیز سے بچنے کے لیے قومی بیانیے کو جنم دیا گیا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ آیا کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے قومی بیانیے کو جنم دیا گیا۔ اس بات پہ جو ایک اچھی بات مجھے لگی کہ اس ساری صورتحال کے چلتے چلیں اتنا تو ہوا کہ اب علماء کرام ہر مسلک کے اکٹھے ہو کے بیٹھنے تو لگے۔ چلیں اس قومی نظریے کا، اس قومی بیانیے کا اتنا تو فائدہ ہوا کہ مسالک کو آپس میں اتفاق کی دعوت دی گئی۔ اس قومی بیانیے کا اتنا تو فائدہ ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اتفاق کرنا ہے، اور اتفاق کرتے نظر بھی آئے۔ اور اسی قومی بیانیے کو آگے لے کر چلتے ہوئے پھر علماء کرام کی مدد بھی کی گئی، علماء کرام کے اعزازیے مختص کیے گئے، علماء کرام کو پیغام رسانی اور علماء سے محبت کا تعلق بنانے کہ جو ایک بندہ DGISPR سے ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کو 1000 بار سوچنے کے بعد بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی۔ تو ان کی فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے DGISPR، پھر ایک بیانیہ بنتا ہے، پھر اس پر سارے اجلاس ہوتے ہیں، پھر پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں۔ یہ خوش آئند ہے کہ علماء کو انہوں نے اس قابل تو سمجھا کہ یہ بھی کسی کام کے ہیں، یہ بھی کسی کام کے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ سارا اگر تو قومی بیانیہ صرف اسی چیز کا نام ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا تو پھر ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر قومی بیانیے کی آڑ میں طاقت، اگر قومی بیانیے کی آڑ میں کرپشن، اگر قومی بیانیے کی آڑ میں خود کو بچانا، اگر قومی بیانیے کی آڑ میں ہر غلط چیز پر پردہ ڈالنا، اگر قومی بیانیے کی آڑ میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، یا قومی بیانیے کی آڑ میں ہر چیز ہی صحیح ہے اس بات کی رٹ لگوانا، یا پھر قومی بیانیے کی آڑ میں یہ کہنا کہ جو ہم کہیں وہی کہو، وہی قومی بیانیہ ہے، اگر قومی بیانیے کو اس طرح سے یا اس دیگر ایسی چیزوں سے جناب بناؤ سنگار کر کے پیش کیا جائے گا تو پھر قومی بیانیہ بہت خطرناک ہے، اور پھر علماء کو اس پر سوچنا چاہیے۔ لیکن ابھی مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، ابھی یہی لگ رہا ہے کہ قومی بیانیے کو پاکستان کے ساتھ محبت، اداروں کے ساتھ محبت، عدلیہ کے ساتھ محبت، آپس میں اتفاق، مسلک کی منافرت جو ہے ختم کرو، ایک دوسرے میں دوستیاں بڑھاؤ، آپس میں اتفاق کرو، اتحاد کرو، اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور ہم تو بالخصوص کہتے ہیں کہ علماء کو اتفاق کرنا چاہیے، اس قومی بیانیے کی قطعاً ضرورت ہی نہ پڑنی چاہیے تھی،
علماء کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، علماء محبت کا درس دیتے، علماء مسالک میں نہ بٹتے، تو آج یہ پیش ہی نہ آتا معاملہ۔ لیکن دیر آید درست آید، بالآخر اب اس بات کو انہوں نے سوچا تو صحیح کہ ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اس قومی بیانیے کو، پیغام پاکستان کو اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔